أو يعلون بجعل الصالح قبل نزوله وإنه عارض الله تعالى فليكن حيث ونهاية وشروطها آٹھویں امام امام رسول اللہ علیہ السلام یہاں تک کہ ساری روایت میں جو ہے اسلام اور ہمارے سفر کے آخری ایام میں اور جو ہے جو ایام ہے اور جو ہے ذکر ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری امام امام علیہ السلام یہ بارے میں کچھ پیش کرے تو امام کی جو حیات طیبہ ہے اور ظاہر سی بات ہے امام کے زمانے میں جو حالات تھے فرقے کے افراد تھی واقعہ مذہب اور دیگر تمام چیزیں حدیثیں بہت بڑی گئی اور امام نے جو ہے ان تمام چیزوں کو واضح کیا یہ حدیث جو ہے جو مشہور ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ حدیث جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ بیان کیا ہے اور امام کا جو لقب جو رضا ہے تو دیکھیں امام سے جو ہے سب راضی تھے دوست اور دشمن جو ہے سب راضی تھے امام کا جو لقب رضا اس کے معنی یہ نہیں ہے دیگر امام معصومین علیہ السلام نہیں امام معصومین علیہ السلام جو ہے وہ رضا ہے بہرحال کتابوں میں جو ذکر ہے اس کو جو ہے یہ امام کے لیے ہے رضا ہے اور اگر جو ہے آج جب کہ اس سے اگر آپ دیکھیں اس کے جو اگر لگے گے وہ ایک ملازم بنتے ہیں یعنی جو ہے آج ہوئے ایوان کے اندر نظام کے بات ہے ایوان جو ہے یہ اللہ کے استفاد کے مظہر ہے اور دیگر ائمہ علیہ السلام بھی وہ بھی جو ہے اللہ کے صفات کے مظہر ہے تو امام کے زمانے میں اور سلام جو ہے جو واقعات ہے جو پیش آپ کو پیش نظر ہے اماموں نے جو بڑی ہڈی کا پیشکش کیا یعنی مجبور کیا امام کو امام جو ہے یہ اختیار کر لے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو سازش تھی اس کا جو منصوبہ تھا کہ یہ جو امام کے چاہنے والے ہیں جو عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ جان کو قربان کر دیں گے لیکن جو ہے امامت سے وہ غائب سے یہ معلوم تھا دیکھے آج بھی جو ہے اسے خریدنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں کہ عقیدہ محبت جو ہے خرید دیں بہرحال آپ دیکھیں کہ جو عزت رکھتے ہیں امام کی دیکھیں صدام نے جو ہے جتنی کوشش کی لیکن کیا ہوا تاریخ عالم اور ادب میں اگر آپ دیکھیں تو جتنا مجمع روز اربعین کربلا میں ہوتا ہے جو ہے تو بہرحال
کوشش یہ کی عقیدہ امامت کو خرید لے اور اس کے جو سازش سے جو منصوبہ تھا یہ سوچا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. جب امام جو ہے کلیاہی اختیار کر لیں گے تو جو امام کے چاہنے والے ہیں اب وہ کہیں گے کہ دیکھو امام نے تو خود ہی ظالم کی تائید کر دی ہے. جب امام نے ظالم کی تائید کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ سوچیں گے پھر جو ہے کہنے لگے کہ جب امام نے کر دیا تو یہ منصوبہ تھا. لیکن اس کے منصوبے کو امام نے جو ہے ساتھ میں ملا دیا. امام نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو جو بھی تم کرو گے اس میں جو ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے اور جو بھی تم کام کرو اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کام سے جو ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے کس طریقے سے سازش کر رہا تھا لیکن امام نے جو ہے اس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا. تو اب آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا یا پروردگار کا حکم ہے اور وہ جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں برابر سنتے رہتے ہیں. اور وہ لفظ جو ہے لفظ تقویٰ ہے یہ برابر سنتے رہتے ہیں. اب تقوی کے سلسلے سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم جو ہے ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھی اس پہ کھڑے اترے تقویٰ تو اب جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں. لیکن اگر انسان کے اندر دیکھیے آپ انسان اگر جو ہے امام کے تر پہ آ جاتا ہے تو تاریخ میں یہ ملے گا کہ آپ کے امام امام علی رضا علیہ السلام یہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ جو ہے نصرانی تھا لیکن وہ بھاگ کر امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس کے والدین جو ہے وہ بھی نصرانی تھے لیکن یہ بھاگ کر امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اب جو ہے یہ امام کی خدمت میں دیکھیے درے امام پہ آ گیا. یعنی اگر انسان جو ہے کوشش کرے امام کے بارگاہ میں آ جائے تو انسان جو ہے اس منزل تک پہنچتا ہے. اور اس شخص کا کیا نام تھا؟ معروف ہے کرفی. یہ نصرانی تھا یہ بھاگ کر آٹھویں امام کے پاس آ گیا. اب جو ہے یہ امام کی خدمت میں ہر وقت امام کی خدمت میں. اب جو ہے ایک روز ایک شخص تھا مسافر تھا تاجر تھا اسے جو ہے سفر کرنا تھا. سفر ظاہر سی بات ہے اس نے یہ سوچا کہ بہت دشواریاں ہوتی ہے لہذا جو ہے ہم امام کی خدمت میں جائیں اور جانے کے بعد آٹھویں امام سے کہیں کہ کوئی جو ہے اپنا کلام وغیرہ کچھ لکھ دے تاکہ جو ہے سفر میں آسانی ہو جائے. دیکھیے اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. امام سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جب لوگ سفر کرتے ہیں اس طریقے سے تو بہرحال اس نے یہ سوچا کہ امام سے کچھ کلمات لے لے تاکہ دریائی جو سفر ہے وہ آسان ہو جائے. تو اب وہ سب جو ہے آیا جب آٹھویں امام کی خدمت میں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ امام جو ہے استراحت کر رہے ہیں تو یہی معروف فرشی یہ مل گئے. تو سوال کیا کہ آٹھویں امام سے ملنا ہے تو کہا کہ ابھی امام استراحت کر رہے ہیں کام کیا ہے بتا دو. کہا دریائی سفر ہے ہم سفر کرتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امام جو ہے کچھ کلمات لکھ کر دے دے تاکہ جو ہے دریائی سفر آسان ہو جائے. کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگے تو ہم محفوظ رہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے معروف کرسی نے لکھ کر کچھ دے دیا. کہا کہ لے کر جاؤ سفر کرنا اور جب کشتی ٹکرانے لگے ڈوبنے لگے تو اس کو پڑھ لینا اور پڑھنے کے بعد جو ہے دریا میں ڈال دینا. اب یہ جو ہے گیا جو تاجر تھا جب گیا جب کشتی کا سفر کرنے لگا تو کشتی جو ہے ڈگمگانے لگی. یہ تھا ڈوب جائیں گے تو فوراً جو ہے وہ نامہ نکالا تو اس نے دیکھا کہ لکھا یہ ہے کہ معروف کرفی نے یہ لکھا ہے کہ اے پانی ٹھہر جا ساکت ہو جا.
دیکھا اور پڑھا تو اسے اچھا نہیں لگا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ایمان کے کچھ کلمات ہوں، لیکن جو ہے کوئی ایسے کلمات نہیں جو اپنے نام لکھ کر یہ کر دیا کہ ایک بار ساتھی ہو گیا پڑھا دیکھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معلوم یہ ہوا کہ پانی میں ڈال دیا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد پانی میں ڈال دیا اور پانی جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب جو ہے نصرانی تھا، یہ بھاگ کر آٹھویں امام کی بارگاہ میں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مومن جو ہے امام کی بارگاہ میں آ جائے تو صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے۔ اگر نفس کو کنٹرول کرے تو یہی کہ ایک نقطہ سن لیجیے کہ معروف کرسی جب اس کے اندر جو ہے یہ کرامت پیدا ہو گئی، اس کے اندر جو ہے یہ اختیار پیدا ہو گیا، تو جو فرزند امیر المومنین ہو اگر جو ہے دروازے پہ باب الحوائج لکھا ہو تو پھر انسان کو جو ہے حیرت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اس در پہ آ جائے اور وہ انسان جو ہے صاحب تقویٰ ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے اگر چاہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا تو پھر وہ انسان جو ہے وہ متقی ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا۔ اور پڑھ دیجیے سلوات تو دیکھیے آگے جگہ آنا ہے تو گھر سے آنا چاہیے ہے نا، تو اندر جو ہے لوگ گھر سے آتے ہیں۔ خطبہ سننا جو ہے واجب ہے، غور سے جو ہے خطبہ سننے، یہ نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض جو ہے موبائل بھی دیکھتے رہتے، خطبہ سننا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو امام علی علیہ السلام یہ حدیث ہے کہ انسان جو ہے چاہیے کہ اس طریقے سے زندگی گزارے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ مومن یا جو ہے محبت کرے گا یا غضبناک ہوگا، غصہ کرے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے غضبناک ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ حق چھوڑ دے، اگر جو ہے غضبناک ہو رہا ہے تو حق نہ چھوڑے، یا جو ہے محب ہوگا محبت کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی بھی محبت نہ ہو، مثال سے واضح کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ناراض ہو گئے تو سلام کرنا بند کر دیا، ناراض ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اب جو ہے ملنا جلنا جو ہے پسند نہیں کر رہے ہیں، اور محبت کرنے لگے تو معلوم ہے اتنی محبت، ایسے بھی والدین ہیں جو بیٹا پرست ہیں، یعنی جو ہے اتنی محبت کی سب بیٹے کو دیتے ہیں اور بیٹی کا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنی بھی محبت نہیں۔ تو آخر امام نے جو فرمایا کہ مومن یا جو ہے محبت کرے گا یا جو ہے غضبناک ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ حق کو چھوڑ دے، یا مثلاً جو ہے محبت کرے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کا تلفی ہو۔ تو آخر امام علی علیہ السلام میں جو فرمایا ہمیں چاہیے کہ امام معصومین علیہ السلام کو بظاہر ہم عمل کریں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے سلیم عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله الذي لا اله الا هو الكريم الرحيم. سبحان من سبحانه ورحمته وقدرته والسلطان يهدينا برحمته سبحان من تملك ونفس الا رحمه واسقى ونسيان والمجار بالهوى سبحان من لا يرضى ولا الا سبحان نشهد ان محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی واضح کر دیا اور زیارت سلسلے سے بھی امام معصوم الدین علیہ السلام نے جو ذکر کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ روزے عاشورین بھی قریب ہے امام حسین علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا درباری اور اس کے بارے میں جو روایت ہیں اس کی روایتیں ہیں کہ سارا محفوظ ہے کہ اہل حرم جو ہے وہ کربلا میں پہنچے اور روایت میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جسد مبارک سے ملا دیا اور جو ہے دیگر جو ہے شہداء تو ہمارا کارگری کے سلسلے سے اور مختلف زیارت کے سلسلے سے احادیث اور روایات ہے اور ثواب ہے جو امام معصوم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے تو یہاں پہ روایت میں ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے زیارت کو تو پھر اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی 1000 گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا 1000 درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے اس کے درجات. تو عزیزان محترم آپ اگر غور کریں کہ ہمیشہ جو ہے جو دشمن اسلام ہے ان کی کوشش رہی ہے ہمارا جو سلسلہ جاری ہوا روایات میں بھی امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد جو سلسلہ رہا مرزا غیر نائینی اور دیگر جو ہے رضا اصفہانی اور دیگر علماء شاید اصفہانی اور یہاں تک کہ بہرحال یہ جو قیادت کا سلسلہ ہے یہ اس کا صحرا جو ہے وکیل ایک مرتبہ انصاری بہرحال یہ جو ہے سلسلہ اسی زمانے سے رہا ہے لیکن دشمن جو ہے ہر زمانے میں یہ کوشش کرتے رہے. بہرحال آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے جو ہے یہ ہوا کی گئی اور ایران کا کافی اختلاف ہو جائے سے کی گئی پھر اس کے بعد جو ہے سازش چلتی رہی مثلاً جو ہے یہ سب ایران جو ہے اپنی حکومت کے لیے کر رہا ہے اور پھر ایسی بات ہے اگر غور کریں تو یہ جو ہے یہ چھوٹی تحریک تو ہے نہیں کسی حکومت کی طرف سے یا کسی کے جانب سے تحریک جو ہے ایسی تو ہے نہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ جو تحریک ہے یہ سب امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب کا سب اور استقامت کا یہ ہے سمت. تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں نے کوشش کی اور پہلے تو میڈیا وغیرہ پہ بھی نظر انداز کیا یہ تمام چیزیں لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے آپ دیکھتے رہے جانتے ہیں اور آپ کے پیش نظر ہے کہ دشمن جو ہے کتنی کوشش کر رہا ہے کہ اسے ہم جو ہے
کمزور کر دے، یا سعودیہ نے جو کیا، یا جو دشمن اسلام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو بہرحال ان کی کوشش یہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اسے کمزور کیا جائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کچھ اور چاہتا ہے لیکن اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ کبھی جو ہے اللہ جو ہے دشمن سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو اپنے دوست نہیں کرتا۔ سب تاریخ آپ کے سامنے ہے، جناب مصطفیٰ علی شاہ آ رہے ہیں، سزا کا دیکھیے، معلوم یہ ہوگا کسی نے پھانسی دے دیا، تو بہرحال اس نے بھی بہت کوشش کی ہے، کتنے علماء کو جو ہے شہید کر دیا۔ لیکن جب بارڈر عراق کا کھلا 1994 میں تو کھلا تھا پہلی مرتبہ، تو اس وقت جو ہے بہت افراد جو ہے جو بزرگ ہوں گے، گئے ہوں گے، آپ سنیے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت محتسب، اور حرم بھی جو ہے بغیر فاصلے کے مغرب کے وقت جو ہے بند ہو جاتا تھا، اور ایک جگہ لوگ جمع بھی نہیں ہوتے تھے، ماتم بھی نہیں کر سکتے تھے، اور فوراً جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ حرم بند ہو جاتا تھا۔ یعنی دشمن جو ہے کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ مومنین کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوا۔ تو دشمن جو ہے دیکھیں خاموش جو ہے وہ نہیں بیٹھا، اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ سوچتے ہیں، دشمن بھی جو ہے یہ سوچتے ہیں۔ آپ پچھلے تاریخ سے آپ ابتدا سے دیکھیے، منصور دوان کی جو ہے جو گزر گیا، چاہ رہا تھا کہ سزاداری میں پابندی لگے، متوقع کتنے جو ہے ظاہرین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن اسی طریقے سے لوگ زیارت کو جاتے رہے۔ یا مثلا جیسا دام کا دور دیکھ لے، یا رضا شاہ پہلوی، 2,500 سال جو ہے اس کی حکومت کی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب مرا ہے تو اسے جو ہے 2 گز کی زمین دی گئی۔ یہ سب جو ہے کوشش کرتے رہے، یا یمن میں ہمیں کوشش کرتے رہے کہ کس طریقے سے عزاداری کو ختم کر دیا جائے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اور زیادہ اسی طریقے سے عزاداری بلکہ اس سے زیادہ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہینفر نے اپنی ڈائری میں لکھا، اب یہ اردو میں بھی آ گیا، اس کو آپ پڑھیے، اس میں جو ہے اس میں باقاعدے جو ہے اعتراض اور دیگر چیزوں کو لکھا ہے کہ لوگ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کو کمزور کر دیا جائے۔ باشعور ہے، باخبر ہے، تمام چیزیں جو ہے تو معلوم ہے، لہذا جو ہے یہ بھی ضروری ہے جس میں اسی طریقے سے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے ہم اس کے پابند ہو۔ تو اس نے جو ہے اپنی ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ یہ قوم جو ہے جو مجلس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے اور سب جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، امیر ہو یا غریب ہو، یا گورا ہو یا کالا ہو، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور سب جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو پیشوا ہیں ان کا جو ہے ذکر ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ لہذا اس نے لکھا کہ اس قوم پہ تسلط حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انصر نے یہ اپنی ڈائری میں لکھا، اس نے یہ لکھا کہ جب ذکر ہوتا ہے جو ان کے پیشوا ہیں، جو امام ہیں، جب ان کا ذکر ہوتا ہے سب موجود ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کے گود میں بچے ہوتے ہیں، اور پھر عورتیں جو ہے آنسو بہاتی جاتی ہیں اور بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے ان کے آنسوؤں سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے کھٹی میں جو ہے مقصد کربلا اس طریقے سے راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے جو ہے چھیننا آسان نہیں ہے۔ تو اب جو ہے دشمنوں کو یہ پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ ان سے جو ہے امام حسین کو چھین لیا جائے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے تو اب دشمن جو ہے یہ کرتے ہیں کہ انہی کے مقابلے میں ایک مجلس ہو، اور پھر ایسی مجلس رکھ دی جائے ان کی بصیرت اور فکر جو ہے سب بس یہ جو ہے خاموش رہے، بصیرت
ان کے اندر نہ ہو، حق کی جو ہے دعائی طاقت نہ ہو، اور صرف جو ہے بس یہ سنتے رہیں، یعنی تمام چیزوں کو سلب کر لیا جائے۔ تو دیکھیں دشمن جو ہے اس طریقے سے حملہ کرتا ہے، صرف یہ نہ سوچیے گا کہ دروازے سے ہی آتا ہے، اب جہاں جو ہے راستہ ملے گا، آج کل تو زمانہ معلوم ہے کر چکا ہے، صرف یہ نہ سوچیے کہ ایک ہی دروازے پہ آتا ہے، لہٰذا جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ دشمن چاہتا ہے کہ ہم جو ہے حملہ کرے اور جو اصل مقصد ہے اس راہ سے انہیں ہٹا دے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو اربعین کے سلسلے سے جو ذکر ہے، جو ثواب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب کا جو ہے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی جو ہے نجف سے کربلا کا جو سفر کرتا ہے، یعنی ایک ولایت سے دوسری ولایت تک اور درمیان میں ہلکی سڑک ہوتی ہے، اور وہاں سے وہاں تک جو ہے وہ جاتا ہے، تو وہی جو مددی کرتا ہے، یعنی توحید تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جانب پہ جا رہا ہے، کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اب جو گیا ہے زیارت کر کے آیا ہے، تو اب جو ہے اس سے زیارت امام حسین زیارت کر کے آیا تو شاعر کہا جائے گا، لہٰذا جو ہے اس کے ذہن پہ یہ رہے ہمیشہ ہر وقت، یا گھر میں بیٹھا ہو یا آفس میں بیٹھا ہو یا کہیں بھی بیٹھا ہو، اس کے ذہن پہ یہ رہے کہ ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے شاعر ہیں، یہ جو ہے معمولی نہیں ہے، یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام۔ تو بہرحال سلسلے سے معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، لہٰذا جو ہے اس کے ثواب ہے، لیکن جو ہے اگر کسی وجہ سے انسان یہاں تک کربلا تک نہ پہنچ جائے تو معصومین پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ جہاں کہیں بھی رہو، اپنے گھر پہ رہو یا جہاں کہیں بھی ہو، اگر اپنے بلندی پہ اور چھت پہ جا کر کربلا کی طرف رخ کر کے اگر کہو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو تمہیں بھی جو ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال سلام ہو حسین پہ، سلام ہو ان قدموں پہ کہ جو راہ امام حسین میں چل رہے، سلام ہو ان ہاتھوں پہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پہ جو اربعین کے وارث کا انتظار۔ تو بہرحال ایک آخر میں چیز یہ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ دوران نہ پڑے دوران جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ صبح کی نماز نہیں پڑھی ہے، صبح کی نماز پڑھو نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہو جائے تو فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، اس کے معنی یہ نہیں تاخیر کرنے والی ہے، عورت جو ہے پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے کوتاہی نہ کرے۔ اچھا بات جو ہے آپ کی فہم میں سب جانتے ہیں، بچوں کی بات نہیں سنتے، خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ کے نماز ہے یہ سب جلد بات یعنی نماز جمعہ کے بعد جو ہے آپ جتنی چاہیں نماز پڑھے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ غور سے جو ہے خطبے کو سنو، دیکھو یہ جو ہے واجب ہے۔ ہاں جو نہ سمجھتا ہے اس کے لیے واجب نہیں، نہ سمجھتا اس کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن جو ہے واجب ہے خطبے کو غور سے
سنیں جہاں تک ہے کہ اگر جو ہے ایک دوسرے کے لیے مصاحب ہو جائے معلوم ہوا کہ اب جو ہے ایک دوسرے کے لیے متوجہ ہو جائے یا بات کر رہا ہے یا اس طریقے سے کر رہا تو یہ بھی جو ہے امر صحیح نہیں ہے. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وفي المولود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد المهاجرين والمؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم لا سيدنا صالح العالمين وتدفعت النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وللحسن المصطفى والحسين شهيد الكرام وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي بن الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. امام جوان علیہ السلام کے نحوین پاک کے ساتھ بہترین اور حلال رزق مہیا پروردگار محمد علیہ محمد حفاظت فرما دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما حاضری و سوائی بلا سے محفوظ فرما پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں مرحوم اور محروم ذلیل اور رسوا فرما پروردگار زندگی بقی کے ضمیر پروردگار
وقت امام زمان علیہ السلام کے روح میں ذکر فرما ہم کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم